السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ دوستوں، آج جس موضوع کے اوپر ہم بات کرنے والے ہیں واقعی وہ بہت ہی اہم ہے اور اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور غور کرنے کے بعد اس پر عمل بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہے پورا معاملہ، میں آپ حضرات کو بتلاتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں اگر ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ تو دوستوں، آج کا عنوان ہے تراویح اور حافظ قرآن۔ تراویح رمضان میں حافظ قرآن جن باتوں سے بیک وقت نمٹ رہا ہوتا ہے، نمبر 1، ان میں سے ایک مصلی کا پریشر ہے حافظ کے اوپر۔ نمبر 2، 20 رکعتوں کا خیال رکھنا ہے۔ نمبر 3، اپنے یومیہ سبق کے کوٹے کو 20 رکعتوں پر تقسیم کر کے پورا کرنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سبق پورا ہو جائے اور رکعتیں رہ جائیں، یا رکعتیں پوری ہو جائیں اور سبق رہ جائے۔ نمبر 4، اپنے پارے کا غم کی غلطیوں اور متشابہات سے بچا جائے۔ نمبر 5، اس بات کی فکر کہ کہیں وقت زیادہ نہ لگ جائے۔ نمبر 6، اپنے گلے کا فکر کہ کہیں بیٹھ ہی نہ جائے۔ نمبر 7، دن کو سنانے کی تیاری کرنا۔ نمبر 8، افطاری میں تھوڑا سا کھانا۔ نمبر 9، قرآن مکمل ہونے تک ایک الگ غم سوار۔ تو یہ وہ باتیں ہیں کہ جو صرف حافظ بھگت رہا ہوتا ہے، مقتدی ان پریشانیوں سے ناآشنا ہوتے ہیں، لیکن تراویح کے اختتام پر بڑے مزے سے آ کر بیٹھتے ہیں، اور کوئی کہتا ہے حافظ صاحب کیا بات ہے، آج 2-3 غلطیاں آ گئیں، خیریت تو ہے نا؟ کوئی کہتا ہے حافظ صاحب آج تو بہت تیز پڑھ رہے تھے، اور اگر دوسرے دن آہستہ پڑھا جائے تو کوئی اور آ کر کہتا ہے آج تو قاری عبدالباسط بن رہے تھے، کوئی کہے گا آج ٹائم زیادہ لگا دیا۔ خدا را ایسی باتوں سے اجتناب کریں اور حافظ کو کم از کم ایک انسان سمجھیں، وہ بھی کسی کا بیٹا ہے، بھائی ہے، شوہر ہے، وہ تمام رشتوں سے زیادہ آپ کو وقت دیتا ہے، لیکن افسوس پھر بھی معاشرے کا رویہ سوتیلی ماں جیسا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم نصیب فرمائے۔ تو دوستو، جس نے بھی یہ تحریر لکھی ہے واقعی اپنے دل کے جذبات لکھ دیے اس تحریر کے اندر، یہی حال ہے۔ حافظ مصلی کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، بہت ساری چیزوں سے نمٹ رہا ہوتا ہے، دنیا سے غافل بس یہی ہے کہ کتنے پارے ہوئے، کتنے رکعتیں ہوئیں، یاد بھی کرنا ہے۔ طرح طرح کی پریشانیاں برداشت کر کے ایک حافظ تیار ہوتا ہے، پھر اس کے بعد مصلی کے اوپر سنانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ لیکن جو فتوے والے لوگ ہیں، وہ امام صاحب جو سنا رہے ہیں، ان کے اوپر طرح طرح کی تنقید کرتے ہیں، طرح طرح کی چیزیں کہتے ہیں۔ خدا را ان باتوں سے باز آ جائیں اور اپنے حفاظ کا، اپنے علماء کرام کا، جو تراویح میں قرآن پاک سنا رہے ہیں، ان کی عزت کریں، ان کی تکریم کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان چند باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ دوستو، آپ حضرات کا اس تحریر کے متعلق کیا کہنا ہے نیچے کمنٹ کر دیجئے، اور ہو سکے تو برائے مہربانی چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ اسی طریقے کی ویڈیوز روزانہ ہمارے چینل کے اوپر آتی رہتی ہیں۔ تو چلیے دوستو، پھر ملتا ہوں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔